بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 5 جولائی 2023، 16 ذوالحجہ 1444 ہجری، بروز بدھ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سعودی وزارت خارجہ نے منگل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور جنین پناہ گزین کیمپ میں فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران بے گناہ فلسطینی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی طرف سے اسرائیلی فوج کی طرف سے گول کی جانے والی سنگین خلاف ورزیوں کو مکمل طور پر مسترد کیا۔ بیان میں متاثرین کے اہل خانہ، حکومت اور فلسطینی عوام کے ساتھ دلی تعزیت، ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ 2 روزہ اسرائیلی آپریشن میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ پیر کو مغربی کنارے میں شروع ہونے والا اسرائیلی آپریشن مغربی کنارے میں 2 دہائیوں میں ہونے والی سب سے شدید فوجی کارروائیوں میں سے ہے۔ اس سال مغربی کنارے میں 140 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلیوں کو نشانہ بنائے جانے والے فلسطینی حملوں میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کی فکری ترقی کے لیے سعودی کوششیں عالمی سطح پر نمایاں۔ نوجوانوں کی فکری ترقی کے لیے سعودی عرب کی کوششیں عالمی سطح پر فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران مملکت کے ہونہار طلباء سالانہ عالمی مقابلوں میں ایوارڈ جیت کر سرخیوں میں رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن برائے تحفہ اور تخلیقی صلاحیت محبہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مملکت کے نوجوانوں کی جانب سے انٹرنیشنل سائنسی مقابلوں میں جیتنے والے ایوارڈز کی تعداد 2020 میں 57، 2021 میں 72 اور 2022 میں 94 تھی۔ محبہ مسک اسکولز کے ساتھ تعاون ماحول فراہم کر کے سعودی عرب کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے پروگرام میں سب سے آگے رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2016 میں مسک اسکولز قائم کیے تھے، جو مصنوعی ذہانت، خلائی تحقیق، پیشہ ورانہ اسپورٹس اور سیاحت سمیت متعدد شعبوں میں نوجوانوں سعودیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مسک اسکولز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسٹیفن سومر نے کہا ہے کہ مسک نوجوانوں کو بااختیار اور ان کی اختراعی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ کاروبار کو آگے بڑھانے اور ملازمتیں پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں پیداواری صلاحیت اور اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ الدرہ علاقے کے وسائل خصوصی طور پر سعودی عرب اور کویت کی ملکیت ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے منگل کی رات وزارت خارجہ کے ایک ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قدرتی وسائل اور میری ٹائم تقسیم شدہ علاقے میں الدرہ گیس فیلڈ خصوصی طور پر سعودی عرب اور کویت کی ملکیت ہے۔ ایس پی اے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ایران سے ریاض اور کویت کے ساتھ مشرقی سرحد کی حد بندی کے لیے بات چیت شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل کویت کی خبرساں ایجنسی کونا کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ کویت نے بھی الدرہ گیس فیلڈ پر ایران کے دعوی کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے قدرتی وسائل پر خصوصی حقوق کا مالک ہے۔ سعودی عرب کی طرح کویت نے بھی ایران سے اپنی سمندری سرحدوں کی حد بندی پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جب تہران نے کہا تھا کہ وہ فیلڈ میں ڈرلنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کویت کے وزیر پیٹرولیم سعد البراق کا کہنا تھا کہ ہم الدرہ آف شور گیس فیلڈ کے احاطے کے ارد گرد ایران کی منصوبہ بندی کے تحت سرگرمیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 5 جولائی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 72 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پے 72 روپے 48 پیسے، تحویل الراجی 72 روپے 36 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 18 پیسے، منی گرام 72 روپے 90 پیسے اور ٹیلی منی 72 روپے 52 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 48 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے، منی گرام 21 روپے 53 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 42 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے
فوری بینک 28 ٹکا 60 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 52 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 56 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 65 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 50 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 42 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔